آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں امید کا درس ملتا ہے، مایوسی سے دور رہنا، قنوطیت سے دور رہنا، امید کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، آنے والے وقت میں اللہ سے خیر کی امید رکھنا، یہ سیرت طیبہ کا ایک درس ہے، سیرت طیبہ کا ایک پیغام ہے۔ انسان کی ایک فطرت ہے، جس فطرت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ یہ بڑی جلدی مایوس ہو جاتا ہے۔ ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی بیماری آئی، ذرا سی پریشانی آئی تو بڑی جلدی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، بدگمان ہونے لگتا ہے، اس کا دل اکتا جاتا ہے، جی میرا دل تو بس ٹوٹ گیا ہے۔ یہ ایک انسانی نفسیات ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم پر امید رہیں، پر امید رہیں، ہم اپنے دل کو زندہ رکھیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اب جو ہر وقت روتا رہے، مایوس رہے، حالات کا شکوہ کرتا رہے، لوگوں کا شکوہ کرتا رہے، اپنی بدقسمتی اور بد نصیبی کا رونا روتا رہے، تو اس کے حالات تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو پر امید رہتا ہے، پر عزم رہتا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ حالات کو بہتر کر دے گا، اللہ اس کے لیے بہتر کر بھی دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں۔ جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ یہ ہے بنیادی بات جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بحیثیت قوم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مایوسیاں پھیلائی جا رہی ہیں، مایوسیاں، حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ آج ہمارا نوجوان مایوس ہے، اپنے آپ سے مایوس ہے، معاشرے سے مایوس ہے، ملک و قوم سے مایوس ہے، اور یہ مایوسی کامیابی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمیں اپنے اندر امید پیدا کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سورہ علم نشرح میں اللہ نے امید کی ایسی شمع جلائی ہے کہ اگر کوئی انسان ان دو آیات کو سمجھ لے تو دل امید سے بھر جاتا ہے۔ سورہ علم نشرح 30واں پارہ، ارشاد باری تعالی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ 2 مرتبہ یہ بات فرمائی گئی 2 آیات میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ بھی فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن 2 بار فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک تو مفسرین نے لکھا کہ زور دینے کے لیے ہے، جیسے کسی بات کو ہم نے زور دینا ہو تو ہم اس بات کو 2 دفعہ کہتے ہیں، 3 دفعہ کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا، اور عربی زبان کے جو بڑے محقق علماء ہیں انہوں نے ایک اور بڑی زبردست بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، یعنی ان دونوں آیات کا عربی لغت کی روشنی میں یہ مطلب ہے
کہ ایک مشکل کے بعد دو آسانیاں ہیں. اس کا یہ مطلب ہے عربی لغت کی روشنی میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں ایک مشکل آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے اس ایک مشکل کے بعد دو آسانیاں عطا فرمائے گا. اس لیے ہمیں اپنے اندر کی امید کو جگانا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے حالات سے، مایوس نہیں ہونا چاہیے مخالف ہواؤں سے، مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنی قسمت سے، مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے نصیب سے، مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے لوگوں سے. امید کو جگا کے رکھنا چاہیے، اور یہ امید کو جگا کے رکھنا ہر طرح کی حالت میں، اس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. اور ایک جگہ نہیں. آج چونکہ ارادہ سیرت طیبہ کے حوالے سے اس موضوع پر گفتگو کا ہے، وگرنہ اگر قرآن مجید کے حوالے سے بات شروع کی جائے تو وقت ختم ہو جائے گا کہ اللہ نے قرآن میں کیسے امید کو جگانے کا حکم دیا، اور کیسے اللہ نے قرآن میں پرعزم رہنے کا حکم دیا، کیسے اللہ نے قرآن میں مایوسی سے بچنے کا حکم دیا. وہ مشہور آیت مبارکہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. یہ تو مشہور آیت مبارکہ ہے. اب جب قرآن کا حکم ہے تو لازمی بات ہے کہ جو قرآن میں حکم ہوتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عمل ہوتا ہے. یہ لازمی بات ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن کی تفسیر ہے. تو قرآن میں حکم جس تاکید کے ساتھ آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ عمل اسی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ حضرات اس حدیث کو بڑے توجہ سے سنیے گا. امید پہ ہم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. امید بہار رکھنی ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے. حضرت عدی بن حاتم مشہور سخی جس کا آپ نے نام سنا ہے، حاتم طائی کے بیٹے ہیں. حاتم طائی کے زمانے میں تو اسلام نہیں آیا تھا، بعد میں ان کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام آیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے. حضرت عدی بن حاتم وہ اس قبیلے اس حدیث کے راوی ہیں اور قبیلہ طائی سے ان کا تعلق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی بدحالی کی، اپنے علاقے میں قحط سالی کی شکایت کی کہ بہت برے حالات ہیں. آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے شکایت کی کہ ہمارے علاقے میں ڈاکے بہت عام ہو گئے ہیں، ڈاکہ زنی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کوئی شخص بھی محفوظ نہیں، مامون نہیں، کوئی راستہ پرامن نہیں. اس نے یہ بات کی. جب وہ دونوں آدمی اپنے احوال سنا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے پوچھا، عدی تم نے حیرہ کا علاقہ دیکھا ہے؟ حیرہ ایک علاقہ تھا جو لگتا تو عرب کے ساتھ تھا، لیکن اس پہ فارسیوں کا، ایران والوں کا تسلط تھا. حضرت عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی اگر تم زندہ رہے، اگر تمہاری عمر ہوئی تو تم دیکھو گے کہ حیرہ سے ایک خاتون چلے گی، دور دراز کا علاقہ، یعنی
عرب کا آخری کونا جو فارسیوں کے قبضے میں تھا، حضور نے فرمایا کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، یعنی مکہ مکرمہ پہنچ گئی، ہیرا سے چلی مکہ مکرمہ پہنچ گئی۔ فرمایا کہ ابھی اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور مکہ مکرمہ پہنچے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ امید جگائی جا رہی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، بظاہر تو اس کی کوئی شکل نظر نہیں آتی، راستے میں قبیلہ تئی یعنی ہمارے قبیلے کے ڈاکو بھی پڑتے ہیں، ان ڈاکوؤں کا کیا ہوگا؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ راستے میں جو قبیلہ تئی کے ڈاکو ہیں ان سے کیسے بچے گی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، یعنی یہ تو کچھ نہیں، تم دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے۔ حضرت عدی بن حاتم نے حیران ہو کر پوچھا کسرا بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی جو ایران کا بادشاہ کسرا ہے کیا آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں کسرا بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو ایران کا بادشاہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عدی بن حاتم پھر حیران ہوئے، ان کی حیرانی جب حضور علیہ السلام نے دیکھی تو فرمایا عدی اور سنو اور سنو، اگر تم زندہ رہے، اگر اللہ نے تمہیں عمر دی تو تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایک آدمی مٹھیاں بھر بھر کے سونا اور چاندی لے کر گھومے گا کہ وہ لوگوں میں تقسیم کر دے، کوئی اسے قبول کر لے، کوئی اس کا صدقہ، کوئی اس کی زکوٰۃ قبول کر لے، اسے کوئی زکوٰۃ اور صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ بخاری شریف کی حدیث۔ اور یہ بات جس زمانے میں فرمائی جا رہی ہے اس زمانے کے حالات یہ ہیں کہ ایک آدمی سامنے بیٹھا ہے قحط سالی کی شکایت لے کے، ایک آدمی سامنے بیٹھا ہے ڈاکوؤں کی شکایت لے کے، اور حالات یہ ہیں کہ ہر طرف سے دشمن کی یلغار ہے اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے، لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امن ایسا آئے گا کہ ہیرا سے مکہ پہنچنے والی عورت کو کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور فتوحات ایسی ملیں گی کہ ایران کے بادشاہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، اور خوشحالی ایسی آئے گی کہ مٹھیاں بھر بھر کے سونا اور چاندی دینا چاہے گا، اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھے، زیادہ وقت نہیں گزرا، چند سالوں کے بعد زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھے جب ایسا امن قائم ہوا کہ جانور اور پرندے بھی امن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور کسرا کے خزانے مسجد نبوی میں لا کر ڈھیر کیے گئے، اور وہ وقت آیا جب مسجد نبوی میں کسرا کے خزانے ڈھیر کیے گئے اور مدینہ منورہ میں کوئی زکوٰۃ اور صدقات لینے والا نہیں ملتا تھا۔ وہ وقت آیا۔ امید، اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، لیکن در حقیقت امید کو جگایا جا رہا ہے۔ امید کو، اگر امید ہی ٹوٹ گئی، اگر دل شکستہ ہو گئے، اگر ہمتیں جواب دے گئیں، تو یہ کسی قوم کی شکست کا پہلا زینہ ہے۔ وہ قوم ختم ہو گئی، وہ قوم ہار گئی جس قوم کی امید ختم ہو جاتی ہے، جس قوم کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کو جگایا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔
خندق کی کھدائی ہو رہی ہے۔ غزوہ احزاب اتنا مشکل غزوہ تھا کہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ وقت تھا جب تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، بلغت القلوب الحناجر، بہت برے حالات تھے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے تھے، یہ وہ غزوہ ہے۔ اب خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال چلایا، ایک روشنی چمکی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے شام کے محلات تمہارے زیر نگی ہوں گے۔ شام کہاں ہے؟ سعودی عرب اور مکہ، اور کہاں شام؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ شام کے محلات تمہارے زیر نگی ہوں گے۔ دوسری کدال مالی، پھر روشنی چمکی، پھر حضور نے فرمایا مجھے دکھایا گیا ہے کہ یمن کے محلات تمہارے زیر نگی ہوں گے۔ اسی طرح تیسری کدال پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی، مجھے دکھایا گیا ہے کہ فارس کے محلات تمہارے زیر نگی ہوں گے۔ امید جگائی گئی۔ اب اس موقع پر منافقین نے کیا کہا؟ منافقین نے یہ کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ رفع حاجت کے لیے جا نہیں سکتے، حالات ایسے ہیں، سردی بھی ہے، دشمن کے حملے کا خطرہ بھی ہے، تو حالات تو یہ ہیں کہ رفع حاجت کے لیے جا نہیں سکتے، اور باتیں ہو رہی ہیں شام، یمن اور فارس کے محلات فتح کرنے کی۔ عجیب بات ہے، منافقین نے یہ کہا، لیکن جن کا ایمان اللہ پر تھا، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین تھا، وہ اس بات پر ایمان لائے اور زیادہ وقت نہیں گزرا۔ یہ کوئی لمبی لمبی تاریخوں والے وعدے نہیں تھے۔ چند سالوں کے بعد اللہ نے شام بھی مسلمانوں کے حوالے کر دیا، یمن بھی مسلمانوں کے حوالے کر دیا، ایران و فارس بھی اللہ نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، دل شکستہ نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ میں نے ابھی چند مثالیں پیش کی ہیں، وگرنہ سیرت طیبہ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں طائف کے موقع پر، میں طائف کا واقعہ تو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، آپ جانتے ہیں وہاں کیا ہوا۔ اتنا مشکل دن تھا، اتنا مشکل دن تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی روایت کے مطابق طائف کے دن کو اپنی زندگی کا سب سے مشکل دن قرار دیا، اتنا مشکل دن تھا۔ لیکن جب فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، حکم دیجئے پہاڑوں کو ملائیں گے، طائف والوں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نہیں، مجھے امید ہے، مجھے امید ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان رکھیں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ امید نہیں ہاری، ہمت نہیں چھوڑی، دل شکستہ نہیں ہوئے، پرعزم رہے کہ انشاءاللہ اللہ ان لوگوں کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ محمد بن قاسم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا یقیناً، بر صغیر والے کیسے بھول سکتے ہیں؟ بر صغیر میں اسلام لانے کا ذریعہ اللہ نے بنایا۔ آپ حضرات حیران ہوں گے کہ محمد بن قاسم کا تعلق طائف سے تھا۔ طائف والوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی بڑی خدمات انجام دی، اور محمد بن قاسم کا تعلق بھی طائف سے تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر دیکھیے کیا ہوا، لیکن وہاں بھی حضور نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، یہی دعا کی کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ تو دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے،
ہمت نہیں ہارنی چاہیے، دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جس کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں، جس کی ہمت جوان ہوتی ہے، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، اچھی امید، اور وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ مایوسی کی فضاؤں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی سیاستدانوں کو برا کہتا ہے، کوئی حکمرانوں کو برا کہتا ہے، کوئی افسروں کو برا کہتا ہے، کوئی اپنی پریشانیوں کا سبب کسی کو قرار دیتا ہے کہ جی زمانہ بہت خراب ہو گیا، حالات بہت خراب ہو گئے۔ اس سے بھی منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مت کہو کہ زمانہ خراب ہو گیا، لوگ خراب ہو گئے۔ حضور نے یہ کہنے سے منع فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے اہلکہم، کہ لوگ برے ہیں، لوگ خراب ہیں، فہو اہلکہم، سب سے زیادہ خرابی کا شکار تو وہ خود ہے، کیونکہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ جب آپ نے اپنی ہر تکلیف کا الزام اور جب آپ نے اپنی ہر پریشانی کا الزام دوسروں پہ دھر دیا تو اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ اپنے حصے کا کام کیسے کریں گے؟ اپنے حصے کی شمع کیسے جلائیں گے؟ یہ جو شکوائے ظلمت شب ہے، ہر وقت روتے پیٹتے رہنا، مایوس رہنا، مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، بیڑا غرق ہو گیا، جو ہر وقت یہ کرتا رہے گا پھر وہ اپنا کام نہیں کرے گا۔ یہ ہر وقت کے رونے سے بہتر ہے انسان اپنے حصے کی شمع جلائے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یعنی ہر وقت شکوائے ظلمت شب کا رونا پیٹنا اس سے بہتر تھا کہ بھئی ان اندھیروں کے اندر، ان تاریکیوں کے اندر اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے اپنا کام تو کرے جو اس کے ذمے ہے۔ اللہ نے اسے جس کام کے لیے چنا ہے یہ اپنے حصے کا چراغ جلاتا جائے، یہ اپنے حصے کی شمع جلاتا جائے، یہ ہمارا کام ہے۔ اور یہی آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ سے اچھا گمان کرنا کہ میرا رب رحمان و رحیم ہے، وہ انشاءاللہ میرے لیے خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔